اعتکاف ہوتا ہے یہ انسان کو زہد کی طرف لے کر آتا ہے، جسم کو تکلیف دے کر، جسم کے نخرے کم کر کے روح کو پروان چڑھانے کی کوشش ہوتی ہے، دنیا والوں سے کٹ کر کے پیدا کرنے والے کے ساتھ جڑنے کا موقع ہوتا ہے۔ اس میں رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اے میرے بندے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، املا صدرک غنن، میں تجھے غنی کر دوں گا۔ ہماری عقل کہتی ہے جتنے گھنٹے دکان پہ گزارے اتنا غنی ہوں گے، جتنے مسجد میں گزارے اتنا کنگلے ہوں گے۔ رب فرماتا ہے نہیں، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کرتے رہا کرو، فإنہما تنفیان الفقر، اس سے آپ کی فقیری جاتی رہے گی، اس سے تمہارے گناہ جاتے رہیں گے۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ 3 لاکھ کا عمرہ، 12 لاکھ کا حج، پیسہ کم ہوگا۔ رب ذوالجلال اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے تمہاری فقیری کم ہو جائے گی، تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ دینے سے پیسے کم ہو گئے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود پر پیسے دیتے ہو تمہاری عقل کے مطابق زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک زیادہ نہیں ہوتے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو پیسے تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، صدقات دیتے ہو، تمہارے پیسے ہمارے نزدیک زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب بتاؤ تیری عقل ٹھیک ہے یا رب کی بصیرت ٹھیک ہے؟ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ یقول اللہ عز وجل فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ محترم سامعین اور سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم میں ایک بوٹی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اس بوٹی کا نام دل ہے۔ دل انسان کا فزیکل اور جسمانی طور پہ خراب ہو، خون خراب ہو، نظام خون خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے، اور روحانی طور پر دل خراب ہو، دل غلط ہو، دل غلط سوچتا ہو، غلط فیصلے کرتا ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس کے مطابق یہ مہینہ اور خصوصاً یہ دن آخری عشرہ یہ دل کی اصلاح کے دن ہیں۔ کسی پہ رحم کھانا، اللہ سے امید رکھنا، اللہ کا خوف کھانا، تقوی، للہیت، پرہیزگاری، یہ سارے دل کے اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، 3 دفعہ تاکید کے ساتھ فرمایا۔ وَهُوَ يُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اور انگلی سے سینے کی طرف اشارہ کیا۔
فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام سیدھے کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ معاملہ سارا دل کا ہے، یہی نفس امارہ ہے، یہی نفس لوامہ ہے، یہی نفس مطمئنہ ہے۔ نفس کی جگہ پر دل کا لفظ کئی جگہوں پہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، یا اللہ جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرماتے ہیں اے اللہ جو میرے دل میں ہے تو اس کو جانتا ہے۔ یہ دل کنٹرولر ہے، یہ ڈرائیور ہے۔ ساری گاڑی نئی ہو اور ڈرائیور خراب ہو تو کھڈوں میں لے جائے گا، اور ساری گاڑی خراب ہو اور ڈرائیور سمجھدار ہو تو منزل تک لے جائے گا۔ معاملات سارے دل کے ہیں۔ یہ دل برائی کی طرف آمادہ ہوتا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ برائی پر ملامت کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا، احساس کیا کہ گناہ کرنے کے بعد اندر سے ایک چیز اٹھتی ہے، وہ کہتی تو نے غلط کیا ہے؟ وہ دل ہوتا ہے، وہ نفس لوامہ ہے۔ اور جب 50-50 ہوتا ہے، کچھ حصہ اس میں شیطان کا کچھ رحمان کا، شیطان والا گناہ کروا دیتا ہے، رحمان والا ملامت کرتا ہے، اور جب وہ سارا ہی شیطان کا ہو جاتا ہے تو وہ نفس امارہ بن جاتا ہے، اور جب وہ سارا ہی رحمان کا ہو جاتا ہے، جب سارا شیطان کا ہو جاتا ہے تو امارہ بن جاتا ہے، جب سارا رحمان کا ہو جاتا ہے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اطمینان ایمان سے بھی اگلی سٹیج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولم تؤمن، تمہارا ایمان نہیں؟ ابراہیم فرماتے ہیں ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اس سے بھی اگلی سٹیج میں جانا چاہتا ہوں، وہ ہے اطمینان۔ تو جسم اور روح، جتنا جسم کو اچھا رکھیں گے، اس کی ضروریات پوری کریں گے، اس کی تمنائیں، اس کے نخرے پورے کریں گے، اتنا روح کمزور اور بیمار ہوتی جائے گی، اور جتنے روح کے مطالبے پورے کرتے چلے جائیں گے اتنا جسم کمزور نہیں ہوگا، مگر کچھ فرق تو پڑے گا۔ یہاں پر عیسائیوں کے راہب، مسلمانوں کے صوفی، ہندوؤں کے جو سادھو، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جسم کو کچل دو، نفس کے خلاف جہاد کرو، اس کو کھانے کو نہ دو۔ جو صوفیت میں پڑ جائے یا سادھوازم میں پڑ جائے یا عیسائیوں کا راہب بن جائے، اس کو کھانے کے لیے نہ دو۔ آپ نے چکنائیاں نہیں کھانی، آپ نے گوشت نہیں کھانا، اس نفس کو کچلنا ہے آپ نے۔ اور جناب آپ نے گھر میں نہیں رہنا، آپ نے قبرستان میں بسیرا کرنا ہے، اور آپ نے کپڑوں سے بے نیاز ہو جانا ہے، اور آپ نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ طریقہ اختیار کیا نفس امارہ کو کچلنے کا،
اس کو نفس مطمئنہ بنانے کا. بولے اس سے رب ملتا ہے. ایک اینڈ یہ ہے. دوسرا اینڈ کیا ہے کہ ہر سہولت جسم کی پوری کرو، جسم کی ہر نخرہ پورا کرو، اس کا ہر مطالبہ پورا کرو. تھوڑے سے گزارا ہوتا ہے، زیادہ کھاؤ. یہ دوسرا اینڈ ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو وسط امت بنایا ہے. آپ میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ کمی ہے نہ بیشی ہے. جہاں پیسہ لگانا وہاں کنجوسی نہیں، جہاں نہیں لگانا وہاں اسراف نہیں. الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ امت وسط ہے. اس میں نہ تصوف کی کوئی گنجائش ہے، نہ اس میں رہبانیت کی گنجائش ہے، نہ اس میں سادھوازم کی گنجائش ہے. اور تینوں کے نام مختلف ہیں، چیز ایک ہے. فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ان لوگوں پر جنہوں نے ترک دنیا کر کے رب کی عبادت کرنا چاہی. 3 لوگ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. حضرت کی عبادت کیسی ہے بتا دیا. کہا وہ تو بخشی بخشوائی ذات ہے، پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں. آج کے بعد ایک کہتا ہے میں سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا. دوسرا کہتا ہے آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، بھائی بیوی بچوں میں پڑ جائے تو عبادت کا حرج ہو جاتا ہے. تیسرا کہتا ہے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، عیدین کے سوا کبھی چھوڑوں گا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلا لیا، غصہ کیا، ناراض ہوئے. فرمایا انا اتقاکم و اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اس کے باوجود روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، شادیاں بھی میں نے کی ہیں. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا وہ ہم سے نہیں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص ساری رات قیام کرتے تھے، منع کیا ان کو. ہر روز روزہ رکھتے تھے، منع کیا ان کو. یہ ایکسٹریمزم، یہ انتہا پسندی وہ کسی لیول کی ہو، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اسلام میں رہبانیت بھی نہیں، زہد ہے. اور کیپٹلزم، مادہ پرستی، ہر سہولت مجھے ملنی چاہیے، دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر سہولت میرے گھر میں ہو، ہر نخرہ میں پورا کروں، بچوں کی ہر ضرورت پوری کروں، ان کے منہ سے نکلے میں پورا کر دوں. یہ چیز بھی اسلام میں نہیں ہے. بلکہ اسلام میں ہے کہ جس کے بغیر گزارا ہوتا ہے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں مدینے کے سب سے بڑے امیر تھے، مگر سارا ہی صدقہ کر دیتے تھے. اپنا حال پھر وہی رہتا تھا. غلام بانٹ رہے ہیں، 90 لاکھ کروڑ کا ایک غلام بانٹ رہے ہیں، مفت میں دے رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا، کہا جاؤ آپ بھی لے لو. کہاں جاتی ہو؟ 4.5 کلومیٹر جا کر کے پانی بھر کر لاتی ہو، کبھی جنگل میں جا کر کے وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی ہو. گھر میں پھر آ کر کوئی آرام نہیں، گھر آ کر بھی چکی چلانی پڑتی ہے، روٹین کے کام، صفائی ستھرائی، برتن کپڑے روٹی یہ بھی چلتا ہے. تو وہ باہر کے کام کر لیا کرے گی اور تو اندر والے کر لیا کرنا. گئیں، جا کر کے کھڑی ہو گئیں اور بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، واپس آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر واپس آئے، گھر تشریف لائے. فرمایا بیٹی تو آئی تھی، پھر کوئی بات نہیں کی.
حضرت علی کہتے ہیں جی اس نے بات کرنی ہوتی تو وہاں کر لی ہوتی، میں آپ کو بتاتا ہوں حالت اس کی یہ ہے۔ تو میں نے کہا تھا کوئی غلام لونڈی لے آؤ۔ ہم ہوتے تو سب سے پہلے پوچھتے اپنے داماد سے کہ اچھا تو نے میری بچی کو اتنا تنگ رکھا ہوا ہے، ہیں وہ 4.5 کلومیٹر سے پانی اٹھا کر لاتی، تو کس کام کے لیے ہے؟ لیکن سبحان اللہ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا آپ کو غلام اور لونڈی سے زیادہ اچھی بات نہ بتا دوں؟ فرمایا سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ اور اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ لیا کر، یہ تیرے لیے غلام اور لونڈی سے زیادہ بہتر ہے۔ گزارا جس کام کے بغیر، جس سہولت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ کرو، اور جس کے بغیر گزارا نہیں وہاں سستی اور کنجوسی نہ کرو۔ گدھا میسر ہے تو آپ نے سواری کی، اونٹ میسر ہے تو اس پہ سواری کی، گھوڑا میسر ہے تو اس پہ سواری کی، اگر کوئی اس سے اچھی چیز ملتی تو آپ اس پہ بھی سواری کر لیتے۔ جو سہولت آپ کو آپ کے ہدف کے قریب لے جاتی ہے، آپ کی عبادات کو آسان کر دیتی ہے، آپ کی دعوت اللہ کو، جہاد فی سبیل اللہ کو آسان کر دیتی ہے، فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر قسم کی قوت تیار کرو، ہر قسم کی سہولت لو اس کام کے لیے۔ اور جو سہولت آپ کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے، ہر بچہ اپنے کمرے میں اے سی لگا کے ایئر ٹائٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اذان کی آواز ہی نہیں سنائی دیتی، نہ نماز پڑھتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دور کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے قمیص بنا کر دی، اس پہ کوئی پھول وول بنائے ہوئے تھے، آپ نے نماز پڑھی، اپنی نظر اپنی قمیص کی طرف چلی گئی، جتنی توجہ ادھر ادھر جائے گی اتنا نماز کی نمبر کم ہو جائیں گے۔ نماز پڑھی تو آپ نے اس کو اتار دیا کہ یہ میری اس عبادت کو، اس ٹارگٹ، اس مقصد جس کے لیے میں آیا ہوں اس میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے آپ کے محلے کے مسجد اس کے امام صاحب کی چٹائی پر اگر بستر نہ ہو تو برداشت کرو گے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان جانے والے صحابہ موجود ہیں، اور آپ کے چٹائی پر بستر نہیں ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ دیتے نہیں تھے یا آپ لے نہیں سکتے تھے، ایک دفعہ کسی نے دیا، آپ نے قبول فرما لیا، اس رات زیادہ سو لیے، تھوڑی عبادت کی، نرم بستر کی وجہ سے نیند زیادہ آ گئی، آپ نے وہ بستر نکال دیا کہ یہ میرے اس اصل ٹارگٹ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ لیا کیوں؟ اس لیے کہ آپ راہب اور صوفی نہیں تھے۔ نکالا کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت میں کمی کر رہا تھا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ ہے اختصار کے ساتھ زہد اور صوفیزم میں فرق۔ اور یہ جو اعتکاف ہوتا ہے یہ انسان کو زہد کی طرف لے کر آتا ہے، جسم کو تکلیف دے کر، جسم کے نخرے کم کر کے روح کو پروان چڑھانے کی کوشش ہوتی ہے، دنیا والوں سے کٹ کر کے پیدا کرنے والے کے ساتھ جڑنے کا موقع ہوتا ہے۔ اس میں رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، اے میرے بندے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، املا صدرک غنن، میں تجھے غنی کر دوں گا۔ ہماری عقل کہتی ہے جتنے گھنٹے دکان پہ گزارے اتنا غنی ہوں گے، جتنے مسجد میں گزارے اتنا کنگلے ہوں گے۔ رب فرماتا ہے نہیں، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کرتے رہا کرو،
فإنهما تنفیان الفقر، اس سے آپ کی فقیری جاتی رہے گی، اس سے تمہارے گناہ جاتے رہیں گے۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ 3 لاکھ کا عمرہ، 12 لاکھ کا حج، پیسہ کم ہوگا۔ رب ذوالجلال، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے تمہاری فقیری کم ہو جائے گی، تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ دینے سے پیسے کم ہو گئے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود پر پیسے دیتے ہو تمہاری عقل کے مطابق زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک زیادہ نہیں ہوتے۔ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو پیسے تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، صدقات دیتے ہو، تمہارے پیسے ہمارے نزدیک زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب بتاؤ تیری عقل ٹھیک ہے یا رب کی بصیرت ٹھیک ہے؟ تو فرمایا تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، املأ صدرک غنى، میں تیرا سینہ غنی کر دوں گا۔ دوسری نعمت واسد فقرک، تیری فقیری دور کر دوں گا۔ فقیری بھی نہ ہو اور سینہ بھی غنی ہو جائے، پھر اور کیا چاہیے؟ اور اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا اور زیادہ ہٹی دکان اور کاروبار کو جڑا رہا، چمٹا رہا، لاسٹ کی طرح نماز پڑھنے اول تو آتا نہیں، آ جائے تو آخری صف میں ہوتا ہے اور وہاں سے سلام پھرتے چھوٹتا ہوا نکل جاتا ہے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا، میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، تو پھر 2 سزائیں دوں گا۔ املأ یدک شغلا، میں تجھے مصروفیت کا عذاب دوں گا، ہر وقت مصروف، ہر وقت مصروف، ہر وقت مصروف۔ اور بچی کو میں نے ادھر چھوڑنے جانا ہوتا ہے، بچے کو میں نے ادھر چھوڑنے جانا ہوتا ہے، بیوی ادھر جاتی ہے، اور میں تو آدھی زندگی روڈ پر ہی گزارتا ہوں۔ وہاں گیا تو رش بڑا لگا ہوا تھا، یہ ہو گیا، وہ کام رہ گیا، ادھر گیا تو یہ کام رہ گیا، واش روم میں گیا تو فون آ رہا ہے فلاں ٹرک فلاں جگہ پھنس گیا بھائی تیرا۔ ہر وقت سونے تک، ہر وقت مصروف مصروف۔ جب بھی اسے پوچھو بھائی وہاں درس ہوگا، وہاں چلتے ہیں، وہاں جمعہ ہوتا ہے، وہاں چلتے ہیں، وہ کہتا نہیں یار ٹائم نہیں ہے، آدھا گھنٹہ جانے کا، آدھا آنے کا، اتنے میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ اور تیرا تایا بیمار ہو گیا، پتہ لینے چلا جا، کہتا نہیں آدھا گھنٹہ جانے کا، آدھا آنے کا، میں فون پہ بات کر لوں گا۔ مصروف مصروف۔ فرمایا ایک تو اس کو مصروفیت کی سزا دوں گا، ولا اسد فقرک، تیری فقیری نہیں نکلے گی، تیری بھوک نہیں نکلے گی، ہر وقت تیری زبان پہ یہی جملہ ہوگا۔ حالات ہی بڑے خراب ہیں، حالات ہی بڑے خراب ہیں، حکمران ہی بڑے غلط ہیں، بنتا ہی کچھ نہیں، بچتا ہی کچھ نہیں۔ آج سے کوئی 20-25 سال پرانا کلپ میں نے سنا پاکستان ٹی وی کا، وہ کہہ رہا تھا حد ہو گئی یار، دیسی گھی کٹھا ہی 10 روپے کلو کر دیا گیا ہے، اتنی مہنگائی۔ اب پتہ نہیں 10 کہا تھا 20 کہا تھا، مطلب اتنا ہی تھا۔ اس وقت بھی یہی رونا تھا، آج بھی یہی رونا ہے۔ جس نے کوئی کام کرنا ہے اسی رونے میں کرنا ہے۔ ان رونوں سے نکلو، زندگی جا رہی ہے، کچھ کر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا، شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کو پہلی سزا دیتا ہے کہ اس کو مصروف کر دیتا ہے، اس کے معاملات بخیر دیتا ہے، چل وہ ادھر، چل وہ ادھر، وہ ادھر، وہ ادھر۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، ہر وقت میرا پیسہ ہی نہیں ہے جی، بچتا ہی کچھ نہیں جی، حال ہی خراب ہے جی۔ ومن کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اپنا مقصد بنا لیا، جمع اللہ علیہ امرہ، اس کے معاملات اللہ کلوز کر دیتا ہے، اس کو دعوت اللہ کا وقت بھی نکل آتا ہے، درس دینے کا بھی، درس سننے کا بھی، نمازوں کا وقت بھی نکل آتا ہے، اعتکاف کا وقت بھی نکل آتا ہے۔
اللہ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے. وَجَعَلَ غِنَاهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ اس کی غنا اس کی آنکھوں کے سامنے لکھ دیتا ہے. ہر وقت اس کو یہی احساس ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں کروڑوں سے اچھا ہوں، میں بڑا اچھا جا رہا ہوں، میری حالت بہت اچھی ہے الحمدللہ. تو بھائیو، اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کے لیے. آپ اگر 2000 روپے میں ایک مزدور لو کہ تو نے یہ اینٹیں اٹھا کے چھت پہ رکھنی ہے، 12 گھنٹے تیرا کام ہے، اور 12 گھنٹوں میں اگر وہ آدھا گھنٹہ کھانا کھانے چلا گیا تو آپ کو ہضم ہو جائے گا. اس میں اگر وہ 10 منٹ کے لیے واش روم چلا گیا ہے 2 دفعہ ہضم ہو جائے گا. اور اگر وہ ہوٹل پہ جائے، گوشت کٹوائے، کڑھائی بنوائے، گھنٹہ اس پہ لگے، پھر گھنٹہ کھانے پہ لگائے، پھر قبول ہو جائے گا. اگر وہ 2 گھنٹے فیس بک دیکھنے لگ جائے، اس دیہڑی میں جس کے تو نے 2000 روپے کیے ہیں، قبول ہو جائے گا؟ وہ تو تیرا غلام نہیں، وہ تو تیرا مزدور ہے، اور تو رب ذوالجلال کا غلام ہے، اور تجھے اس نے پیدا کیا عبادت کے لیے. اور تو کیا کرتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تو کہہ سکتا ہے یا اللہ میں پیٹ لگا ہوا تھا، بچوں کے لیے کمانا تھا، چلو ٹھیک ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر لو یار. تو کہہ سکتا ہے یا اللہ واش روم جانا پڑ گیا، ٹھیک ہے. یا اللہ میں تھک گیا تھا، سو لو بھائی 4-6 گھنٹے. لیکن اس میں باقی کاموں کی گنجائش کیسے نکلے گی جو ہم کرتے ہیں؟ فیس بک سے جڑے ہوئے ہیں، ٹویٹر سے جڑے ہوئے ہیں، واٹس ایپ سے جڑے ہوئے ہیں، ہر میسج آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، اور 10 لوگوں کو بھیجنا ہوتا ہے، 10 گروپوں میں 10,000 لوگوں کو، اور سب کے 10-10 منٹ زندگی کے برباد کرنے ہوتے ہیں. اس کو کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ اور تم غلام ہو، تم نوکر نہیں ہو، اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ اعتکاف اس احساس کو تازہ کرنے کا وقت ہوتا ہے. اعتکاف کوئی نیا کام نہیں، جو ہم کرتے ہیں یہ نیا کام ہے. اعتکاف اصل ہے تفرغ لعبادتی، بندے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. جب تجھے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے تو پھر عبادت کے لیے فارغ ہونا یہ کوئی خبر نہیں بنتی. خبر تو یہ ہے کہ پیدا عبادت کے لیے کیا گیا ہے اور تو ادھر ادھر وقت گزارتا ہے. اعتکاف واپس آنے کا وقت ہوتا ہے، اصل ڈیوٹی پر واپس آنے کا نام اعتکاف ہے. انسان کا دل بچہ ہوتا ہے، بڈھا بھی ہو جائے نا اس کا دل بچہ ہی ہوتا ہے. بچے کا کام ہے جو چیز دیکھو مانگنے لگ جاؤ. غبارے والے کس گاڑی کے پاس آتے ہیں؟ جس میں بچے ہوں، کیونکہ ان کا کام ہے جو دیکھو مانگنا. انسان کے پاس سے کوئی اچھی گاڑی گزر جائے، ہائے کاش یہ میری ہو. کوئی اچھا گھر دیکھ لے، کاش یہ میرا ہو. اس کے لیے کمیٹیاں ڈالو، اس کے لیے محنت شروع کرو. 1 ڈیوٹی تھی تو 2 کرو، 2 ٹائم جاب کرو. بڑا بیٹا اس کو سکول سے ہٹا لو، چل بیٹے تو بھی میرے ساتھ. بیوی 10 بجے فارغ ہو جاتی، چل بھی تو کسی کام پر. سب کام کرو، کہتا گزارا نہیں ہوتا. گزارا ہو جاتا ہے، نخرے پورے نہیں ہوتے. جو وقت رب کا تھا وہ سارا دنیا میں اپنی خواہشات کو بڑھاتے چلے جانا اور اس کو پورا کرنے کے لیے الٹا لٹکتے چلے جانا. تنخواہ اگر 50,000 ہے تو خرچہ 60، تنخواہ اگر لاکھ ہے تو خرچہ 1.25 لاکھ، تنخواہ اگر 5 لاکھ ہے تو خرچہ 7 لاکھ. 29 تاریخ کو آپ نے ڈیفیسٹ میں ہونا ہے. اس دن آپ کو پریشانی ہی ہونی ہے.
کبھی آپ نے سوچا کہ آپ سے کم کتنے لوگوں کی تنخواہ ہے؟ وہ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ تو اعتکاف یہ سکھاتا ہے کہ نہیں، ہمیں واپس آنا ہے، ہمیں گزارے پر آنا ہے، اپنی خواہشات کو بڑھاتے چلے جانا۔ اللہ فرماتے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو سرکش ہو گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اسی کو اچھا کرتا رہا، اسی کو جنت بنانے کی ناکام کوشش کرتا رہا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ آگ میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے دل کو خواہش سے روکا۔ اس کو روکنا پڑتا ہے، جیسے آپ بچے کو بہلاتے ہو نا، نہیں بیٹے غبارے کا کیا ہے، فوراً پھٹ جاتا ہے، چھوڑو۔ برف کے گولے والا آیا، ابو یہ لے دو، نہیں بیٹے گلا خراب کرتا ہے، چھوڑو۔ چنگم والا آیا، بلے یہ بیٹے کپڑے خراب کرے گی، چھوڑو۔ بچے کو کچھ اور دے دو، اس کو بہلا لو، اور کبھی تھوڑا روئے گا، چپ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم کیسے دیں اس کو لے کر۔ ایسے ہی دل کو بہلانا پڑتا ہے بچوں کی طرح۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا، اپنے دل کو خواہش سے روکا۔ آپ کبھی بھی دنیا میں جو دل مانگے اس کو نہیں دے سکتے۔ اللہ نے بھوک پیدا کی، کھانا بھی پیدا کیا، پیاس پیدا کی، اور پانی بھی پیدا کیا، جوانی پیدا کی، شادی بھی پیدا کی، مسائل بھی آئے، حل بھی ہوئے، مگر ایک خواہش کہ میں یہ کر لوں اور وہ کر لوں، اور جیسے چاہوں شکل بنا لوں، جیسے چاہوں جیوں، یہ خواہش پیدا کی ہے، مگر اس کو دنیا میں حل نہیں کیا۔ جو دلیل ہے کہ ایک جہان آنے والا ہے جہاں تیری یہ خواہش پوری ہوگی۔ اگر تو یہاں رہتے ہوئے رب کے چاہت پہ چلے گا تو وہاں رہتے ہوئے رب تیری چاہت پہ چلے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں جو چاہو گے ملے گا، جیسے چاہو گے ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے دل کو خواہشات سے روکتے ہیں، یہ نہیں کہ جو دل چاہے اس پر عمل کرنے کے لیے جسم کو لٹکا دیتے ہیں، بلکہ اپنے دل کو سمجھاتے ہیں، اس کو خواہش سے روکتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو دل کی خواہشات کو محدود کرنے کے لیے اور روح کو پروان چڑھانے کے لیے اعتکاف ہوتا ہے۔ آپ کو گھر والی نیند نہیں ملے گی، آپ کو گھر والے کھانے نہیں ملیں گے، آپ کو جو سیٹ اپ تھا گھر میں، جو سہولیات تھیں، جو چاہتے پوری ہوتی تھی، وہ نہیں ہوں گی۔ جسم کو منیمائز کیا تاکہ روح کو پروان چڑھایا جائے، زیادہ وقت رب ذوالجلال کو دیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگائی جائے۔ تو قرآن یہ جو اعتکاف ہے یہ کئی عبادات کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلا ٹارگٹ تو اس میں لیلۃ القدر کا حصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، فرمایا وہ رات مجھے نہیں ملی۔ پھر دوسرے کا اعتکاف کیا، فرمایا جو میرے ساتھ اعتکاف پہ تھا چاہے تو وہ اعتکاف ختم نہ کرے، میں اگلے عشرے کا بھی کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس عشرے میں مجھے وہ رات نہیں ملی۔ پھر آخری عشرے میں وہ رات مل گئی، فرمایا مجھے وہ رات دکھائی گئی پھر بھلا دی گئی، مجھے اتنا یاد ہے کہ اس رات میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں 21ویں رات کو بارش ہوئی، اور ضروری نہیں بارش آپ کے محلے میں ہی ہو، رات تو پورے ریجن میں آتی ہے نا، اگر ساتھ والے شہر میں بھی ہوئے تو وہ رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ فرمایا اس دن میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں،
21ویں رات میں بارش ہوئی اور آپ نے کیچڑ، آپ کے ماتھے پہ کیچڑ لگا ہوا تھا. فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، اس کو 10 راتوں میں تلاش کرو. جب 10 راتیں شروع ہوتی، شد میزرہ، کمر کس لیتے، وایقظ اہلہ، گھر والیوں کو بھی نہ سونے دیتے، واحیا لیلہ، خود بھی نہ سوتے، جاگتے رہتے. اور جاگتے رہتے جلسہ سننے کے لیے، نظمیں نعتیں سننے کے لیے، پکوڑے اور سموسے کے لیے نہیں، جاگتے رہتے عبادت کے لیے. یہ بہت غلط ٹرینڈ آ گیا ہے کہ ساری رات کے جلسے اور میلہ لگا ہوا ہے مسجد میں. ایک آدمی سموسے لا رہا ہے تو دوسرا جلیبیاں لا رہا ہے. اس کام کے لیے نہیں جاگنا، جاگنا ہے رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے. ایک آدھ درس بندے کی، نماز کی اصلاح، روزے کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح کے ہولی ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں جب عقیدے برباد ہیں تو عبادات کا کوئی فائدہ نہیں. ان کی تربیت کے لیے ایک آدھ درس سنجیدہ قسم کا ہو جائے تو حرج نہیں. کچھ لوگ بالکل منع کر دیتے ہیں اور مثال سلف صالحین کی دیتے ہیں. سلف صالحین کے زمانے میں لوگوں کے دین کی حالت کیا تھی اور آپ کے زمانے میں لوگوں کے عقیدے کی حالت کیا ہے. میں کہتا ہوں اگر اس کو اعتکاف کا اجر نہ بھی ملے بالفرض، وہ جائے اور اس کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، اس کے عمل کی اصلاح ہو جائے تو یہ فائدہ اس کا زیادہ ہے. تمہاری صورت اس رات کو تلاش کرنا اگر یہ فکس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری راتیں نہ جاگتے. آپ کے عمل سے طاق اور غیر طاق میں فرق کرنا ثابت نہیں ہے. آپ نے فرمایا طاق میں تلاش کرو، یہ بات درست ہے. جس کی ہمت پوری ہو وہ 10 کی 10 راتیں جاگے، وہ 100% کہہ سکتا ہے جی میں نے وہ رات کو پا لیا ہے. اور جو کم ہمت ہو وہ 5 راتیں طاق راتیں جاگ لے. لیکن آپ نے اپنے عمل سے 10 کی 10 میں عبادت کی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ علم ہونے کے باوجود 10 کی 10 جاگ رہے ہیں. ان کو بتا دی گئی تھی رات، اور ان کا علم ہم سے کہیں زیادہ ہے، اور ہمیں بالکل علم نہیں، اور ہم 1-2 راتوں پہ اختصار کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ساری کی ساری راتیں جاگنا چاہیے عبادت کے ساتھ. اور رات شروع ہوتی ہے مغرب کی اذان سے. ہم مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں، جا کر ٹی وی دیکھتے ہیں، اور کوئی لیٹ جاتا ہے، کوئی سو جاتا ہے، کہتا ہے جی آج رات بڑی قیمتی ہے، میں تھوڑا سا سو لوں. پھر رات میں تو سو رہا ہے، اور کون سی قیمتی رات ہے. روٹین میں لوگ 12 بجے تک جاگ رہے ہیں. اگر وہ 12 بجے تک کو عبادت کے ساتھ جاگیں تو کم از کم آدھی رات کا اجر تو مل ہی جائے گا. اگر وہ 83 سال سے افضل ہے تو یہ کم از کم کتنا ہو گیا؟ 41-42 سال. لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنا ہم جاگتے ہیں وہ بھی عبادت کے ساتھ نہیں جاگتے. روٹین بنا لو کہ اگلی 10 راتوں میں ہم نے مغرب کے بعد گھر نہیں جانا، جو کھا لیا سو کھا لیا. مسجد میں بیٹھو. جو لوگ ساری رات نہیں جاگ سکتے، مزدور طبقہ، جتنا زیادہ سے زیادہ انلارج کرے اس وقت کو، مغرب سے لے کر 11-12 بجے تک. جب نیند زیادہ ہے گھر جائے، اگر کوئی تھوڑا بہت چیز کھانی ہے کھا لے. تو جو وقت ہم روٹین میں جاگ رہے ہیں اس کو آپ یوٹیلائز کرو اللہ کی عبادت میں. تو عبادت، اعتکاف کا پہلا مقصد رات کو تلاش کرنا. دوسرا مقصد مسجد سے دوستی لگانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ بندہ جس کی مسجد سے دوستی لگ جائے، جب مسجد سے جائے بے قرار ہو جائے، واپس آئے تو خوش ہو جائے. جس کی یہ کیفیت ہو، جو اذان سن کے پریشان نہ ہو بلکہ اس کو چاند سمجھے. فرمایا اس محبت کی وجہ سے دنیا 50,000 سال دھوپ میں ہوگی اور یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اس اعتکاف کا مقصد زبان بندی، زبان بندی، کم بولنا. انسان بولتا رہے تو خوش ہوتا ہے، چپ چپ رہے تو پریشان ہوتا ہے. جسم کو پریشان کرنا ہے
روح کو مطمئن کرنا ہے. کیسے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دل کو نفس مطمئنہ بنانا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ کے ساتھ ہوگا، کثرت کے ساتھ ذکر، ہر وقت زبان پہ اللہ کی یاد، اور دنیا والوں سے باتیں کم از کم، ضرورت کے بغیر بات نہ کرے، اور سارا وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارے. تو یہ بہت بڑی تربیت ہے زبان بندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ عَلَىٰ مَا نَقُولُ، اے اللہ کے رسول کیا غلط بولنے پر بھی پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ وَعَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. قیامت والے دن لوگ پاؤں کے بال اٹھیں گے اور کچھ لوگ سر کے بال اٹھیں گے. جیسے آپ سیدھے ہو الٹا نہیں چل سکتے، اس طرح وہ سیدھا نہیں چل سکیں گے. اور اس کے جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہوگا کہ ان کی زبان بڑی غلط ہوگی، غلط بولتے ہوں گے. اور جس مشین کی پروڈکشن زیادہ ہو اس کا کچرا بھی زیادہ ہوتا ہے. جو زیادہ بولتے ہیں وہ غلط بھی زیادہ بولتے ہیں. اس لیے زبان بندی سیکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسا اوقات بندہ اللہ کو خوش کرنے والا ایک جملہ بول دیتا ہے، اس ایک جملے سے رب ذوالجلال کو خوش کر لیتا ہے، اور بسا اوقات رب کی ناراضگی کا ایک جملہ بول دیتا ہے. یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا، اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں 70 سال کی مسافت پیندے میں چلا جاتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے. زبان کو لگام دینا بہت ضروری ہے. اعتکاف زبان بندی سکھاتا ہے. چوتھا مقصد کھانا اور نیند میں کمی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کر مگر تھوڑی رات قیام نہ کیا کر. تھوڑی رات نہ کیا کر، زیادہ کیا کر. او زد علیہ، یا زیادہ نہ کیا کر تھوڑا کیا کر. او ورتل القرآن ترتیلا، مطلب یہ کہ آدھی رات سے سردیوں میں تھوڑا زیادہ ہو جائے، گرمیوں میں تھوڑا کم ہو جائے. تو تقریباً آدھی رات کا قیام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آپ بتائیں رات شروع ہوتی مغرب سے، آدھی رات قیام ہو گیا تو پیچھے نیند کتنی رہ گئی؟ اور قیام تو عشاء کے بعد ہی ہو سکتا ہے نا. آپ کی نیند اتنی کم تھی، دن کے وقت آپ کیلولا کرتے تھے. حلال چیزوں میں ہی گم ہو جانا کہ حلال ہے نا یہ، سونے میں کیا ممانت ہے، اور سوتا رہے ساری قوم. کھانا حلال ہے، بس کھاتے ہی چلے جاؤ. تو کھانا اور نیند اور کلام ان کو کم کر کے زیادہ وقت نکال کر کے رب کی عبادت کے لیے فارغ ہونا، اس کا نام اعتکاف ہے. اس کی ریہرسل کا نام اعتکاف ہے. تو ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے. مقاصد اس کے اور بھی ہیں. ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے. آپس میں محبت ہو جاتی ہے. اکٹھا عمرہ کریں تو محبت ہو جاتی ہے، اکٹھے اعتکاف کریں تو محبت ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن رب اعلان کرے گا این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ یا اللہ ان کو کیا کہنا ہے؟ کہا الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے عرش کے سوا کسی کا سایہ نہیں. یہ سب جملہ مقاصد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے ایک کھڑکی تھی گھر کی طرف، وہاں سے سر مبارک نکالتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کا سر مبارک دھو دیتی اور کنگھی کر دیتی تھی. مطلب اگر جسم نکالے بغیر گزارا ہے، سر نکالنے سے گزارا ہے، تو پھر جسم نہ نکالو. اپنے اوپر جبر کرو، مت نکلو اپنی مسجد سے. زیادہ سے زیادہ ٹولیاں بنا کر گپے نہ لگاؤ. اس کا اعتراف کرو، احترام کرو اس کا،
اور مسجد کے ساتھ جڑے رہو، خلوت کو اختیار کرو۔ اگر کوئی دینی سبق ہے اکٹھے بیٹھ کر سنا جا سکتا ہے، حرم پاک میں بھی دروس ہوتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کوئی بھی آ کر بات کرنا چاہے اس سے اٹھ جاؤ، ہٹ جاؤ، اس سے عادتیں بدلو اپنی، موبائل سے مت کھیلو۔ انشاءاللہ اعتکاف کے بعد آپ کی حالت اور ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اکیلا بیٹھ کے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اگر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، اللہ ان آنسوؤں کی برکت سے اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ سب کام، یہ سارے تجربات اسی لیبارٹری میں ہوتے ہیں جس کا نام اعتکاف ہے۔ یہ عبادات کا مجموعہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن کا اعتکاف کیا تھا، آپ سے پوچھا، آپ نے اجازت دی، ایک رات کا اعتکاف۔ ہر بھائی اعتکاف کرے، آپ کے 2-3 بچے ہیں، باری باری 2-2 3-3 دن کا اعتکاف کرو، یا ایک سال ایک بچہ پورا اعتکاف کر لے، دوسرے سال دوسرا پورا کر لے۔ سب اعتکاف کی کوشش کرو اور ان اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جو میں نے عرض کیے ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔